بلاول صاحب کی طرف سے بیان آنا اور پھر شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑا کام اینڈ کمپوزڈ وے میں جواب دیا. تو اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت نون لیگ کی اس اعتبار سے جو سخت بیانات مخالفین کی طرف سے آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور ہم نے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ان کے ساتھ سائن کیا, اور پھر جو 11ویں ترمیم تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کی, اور جو ہے وہ ہم نے بائی اینڈ لارج چارٹر آف ڈیموکریسی کے جو اصول تھے ان کو فالو بھی کیا. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم بنے یا جو پارٹی جیتے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ پاکستان کی عوام لے, بجائے اس کے کہ کوئی جو ہے وہ جوڑ توڑ ہو یا کوئی جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات طے کیے جائیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی میرا خیال ہے کہ چاہیے کہ وہ الیکشن کے اوپر فوکس کرے اور اپنے جو ہے وہ اچھے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کرے اور الیکشن کے اوپر فوکس کرے, بجائے اس کے اس طرح جو ہے وہ معاملے کو لے کے چلنے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اور دیکھیں پرفارمنس کے اوپر بات ہونی چاہیے نا, کہ وہ اپنی 15 سال کی پرفارمنس بتائیں سندھ میں, ہم اپنی پرفارمنس بتائیں, ہم نے 2013 سے 18 کیا کیا ہم وہ بتائیں. تو یہ اور پھر مطلب کہ عوام بھی یہی سننا چاہیں گے بھائی یہاں پر کتنی تھوڑا سا بنی کتنی 2013 سے 18 تک کیوں محدود رہتے ہیں آپ؟ 2013 سے 18 پھر اس کے بعد آگے 2022 سے 23 کا بھی تذکرہ کرتے جائیں نا, وہ بھی شامل کریں. سپلیمنٹری صحیح لیکن ہے تو صحیح نا, اور عوام پہ اس کا اثر پڑا ہے. نہیں بالکل ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, جس میں بہت سارے کولیشن پارٹنرز تھے ہمارے, اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, ورنہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالر نہ ملتا, اس ملک کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ کوئی بچتا ہی نہ. تو ہم نے جو ہے وہ ایک بہت بری سچویشن تھی جس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملک کو بچایا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ کتنی موٹر ویز ہیں, کتنے ڈیم ہیں, کتنی نوکریاں ہیں, کتنی ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہیں, ہیلتھ سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں. یہ عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے بجلی کے مسائل کیسے حل ہوں گے, وہ سستی کیسے ہوگی. عوام یہ نہیں سننا چاہتے کہ جی ہم جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پچھلے یہ جو 10-12 سال تماشا لگا رہا ہے پی ٹی آئی والا کہ وہ ہوا میں ایک دوسرے کو جو مرضی بولتے رہو. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے اب اس سے معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور جو ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. برداشت کر کے. تو مندوخیل صاحب بھائی کیا وجہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, عوام کا ڈیفالٹ ہونا ایک اپنی جگہ, لیکن ملک کو معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. پھر جس طرح کی باتیں عفنان صاحب کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ بجائے کہ آپ لوگ دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے, اب کبھی خورشید صاحب کہتے ہیں کہ جی غلطی تھی اس میں جانا, کبھی بلاول صاحب جو ہے وہ کارکردگی کے نام پہ شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے آپ کی طرف سے اس بات کی؟ جی بہت شکریہ اشفاق صاحب. وجہ تو بڑا واضح ہے. یقیناً 16 مہینے جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ, اور ہم نے ہر چیز قربان کر دی ہے. ہر چیز سے مراد میرے یہ ہے کہ تمام اداروں کے سربراہ, 25-30 معاون خصوصی, اہم ادارے, اہم منسٹری, سرکاری وکلا, اٹارنی جنرل سے لے کے یہ تمام چیزیں میں چکھا ہوں, میں نے احتجاج کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے قیادت کے سامنے کہ یہ سب کچھ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے. تو آگے سے مجھے کہا تھا نہیں آپ کرنے دو ان کو وہ کرو, تو میں اعتراض کرتا تھا. یہ میرے قیادت بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اعتراض کرتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا. بالکل ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گو کہ نہ تو نظریہ ملتا ہے, نہ منشور ملتا ہے, نہ ہماری سوچ ملتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم اچھے وہ برے ہیں, نہیں ملتی ہے سوچ. دنیا کو پتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس بیس کے باوجود ہم نے ہر چیز جو ہے نا برداشت کی, اور یہ طے کی ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ اس الیکشن شفافیت کی طریقے سے ہم جائیں گے, اور کوشش کریں گے. بلاول صاحب نے کہا کہ بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے دور کا میثاق کی جمہوریت جو ہے نا وہ اس کو اثرنو ہم دیکھ لیں گے, یعنی میں اور مریم بی بی. تو اس کے بعد جو وجوہات بنی وہ یہ بنی کہ باپ پارٹی جس کو یہ کل گالیاں دیتے تھے, جس کو یہ کہتے ہیں اپنے باپ پارٹی سے ووٹ لیے جو سینٹ کے الیکشن میں, یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں, اور پتہ نہیں کیا کہ باپ کو پتہ نہیں کیا باپ سمجھ رہے تھے. تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, اور رات جو نا یہ جو باپ پارٹی والے ہمارے پاس آئے تھے اور وہ چلے گئے اس طرف.
تو سوچ تو ہے کہ یار یہ کیوں ہوا. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی 90% لوگ تو پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے تھے. جب وہ اپنے گھر میں واپس آ رہے تھے, زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے اور دڑا دڑ وہ شمولیت کر رہے تھے, تو آئی پی پی مسلم لیگ نون کے کہنے پہ یہ اتارا گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا, چلو اس کو بھی چھوڑیے. پھر اگلی طرف اب آ جائیے کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی. چلو بابا نہیں, جو کہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ غیر آئینی آرڈر ہے. اس وجہ سے جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے اس وقت تک آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہو. چلو لگا لیے, مگر نگران حکومت نے راتوں رات تحصیلدار سے لے کے چیف سیکرٹری تک, تھانے دار سے لے کے آئی جی تک سندھ میں, کراچی میں بدل دیے, مگر پنجاب میں نہیں بدلے. دوسرا ترقیاتی کام, جہاں سیوریج کے پانی کے میرے ایک پروجیکٹ ہے 50 کروڑ پانی کا لائن کا 2 سال پہلے کا منظور ہوا ہے, اس کو بھی روک لیا ہے. بھائی پینے کا قطرہ نہیں, یہ میرا حلقہ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی ہے, پانی کے قطرے کو ترستے ہیں. پھر اس کے بعد چلو بہت ساری ایک ڈیم کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے, K4 منصوبے, اب ڈیم سے پانی آ رہا تھا. شہباز شریف صاحب کو میرا اور بلاول صاحب کے حلقے کے اور پٹیل صاحب کے حلقہ بھی تھا. این ٹائم پہ انہوں نے ہمیں کیا دے دیا, اب میں الفاظ زیادہ نہیں کروں گا, این ٹائم پہ ہمیں گھما دیے. تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے سوالات پھر اس کے بعد پنجاب کی جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی بورڈ ہے, ان سب کے سربراہ نو لیگ کے سابق ایم پی اور ایم این اے ہے. میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں, میرے کمیٹی میں آتے تھے. اچھا پھر اس کو بھی چھوڑیے, اب نواز شریف صاحب ہے, میں اس کے کیس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. جج ارشد ملک کے جو اسکینڈل پکڑا گیا, میں نو لیگ کے ساتھیوں کو کہتا تھا بھائی اپیل داخل کرو, میں آج بھی غلط سمجھتا ہوں. مگر ایک عدالت نے سزا تو دے دی ہے. اب سزا یافتہ شخص سے ایک ہائی کمشنر پاکستان کا, جس کو ہم سفیر کہتے ہیں, وہ کس حیثیت سے مل رہا ہے. پھر نادرا کا سٹاف کسی حیثیت سے جو ہے نا وہ انگوٹھے ان سے لے رہے ہیں ایئرپورٹ کے اندر. پھر اس کے بعد ایک ڈی آئی جی لاہور کا, وہ ٹوپی پہنا ہوا ہے, پاکستان کی وردی, پاکستان کی وفاداری کا انصاف کے لیے اس نے وردی پہنا ہوا ہے, اور وہ کتنا بے شرمی سے سلوٹ کر رہا ہے, اس کی تو وردی اتارنی چاہیے پہلے دن. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے نا, تو پھر کاکڑ تو ہے آپ کا آدمی. کل وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھائی نے نو لیگ بھی شمولیت اختیار کی ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کرنی ہے تو 56 ارب روپے الیکشن کمیشن کیوں خرچ کر رہی ہے. ایک آرڈیننس جاری کر دے, اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم سزا یافتہ ہونے کے باوجود چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ ان کے, اللہ خیر صلاح, ہم بھی بیٹھے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے.